ہمارے ساتھ پھر سے جڑی ہے, ابھی ان کی آواز آ رہی ہے. عائشہ جی مسلم ہیں Yes, ابھی تک آپ؟ am I audible? آواز آ رہی یس ہے؟ یس یو آر آڈیبل. یس یو آر جی. آڈیبل. آپ مسلم ہیں ابھی تک؟ No, مرتد اسپیکنگ. مرتد, اوکے. کبھی آپ نے اسلام کو چھوڑا؟ جی چھوڑتے ہوئے ابھی 4 سے 5 مہینے ہو گیا. اچھا, ریسنٹلی چھوڑا ہے. اوکے, پہلے یس کتنا فالو کرتی تھی آپ اسلام کو؟ جی میں بتاتی ہوں. تو آپ ٹیسٹ نہیں لینا چاہیں گے میرے؟ ہاں وہ کتنا, اسی وجہ سے میں پوچھ رہا تھا کہ اس حساب سے آپ کو ٹیسٹ دیا جائے. بہت زیادہ فالو کرتی تھی اوکے. یا نارمل؟ جی نہیں فالو کرتی تھی لیکن اتنا حد تک نہیں, مطلب جیسے کہ پڑھائی وڑائی کے ٹائم پہ تھوڑا ہو جایا کرتا تھا کبھی کبھی, لیکن ابھی سے جب سے گریجویشن میں ایڈمیشن لیا میں نے تب سے تو پراپرلی فالو کر رہی تھی 5 وقت نمازی, ایسے سمجھ اوکے. سکتے ہیں. اچھا, آپ ایک چیز کا دھیان رکھیں گی کہ 18,000 لوگ آپ کو ابھی لائیو دیکھ رہے ہیں اور جی یہ نمبر جو ہے وہ لاکھوں میں جائے گا. تو کوئی بھی بالکل. ایسی پرسنل انفارمیشن جو کہ آپ کے لیے پرابلم بنے, آپ وہ نہیں بتائیں گی. سو یو ہیو ٹو بی ویری کاشیس. اوکے, اوکے. تو جی آیت الکرسی یا پھر درود شریف کیا آتا ہے آپ کو, پڑھ کے سنا دے. اوکے. دعائے قنوت سنا دو. جی دعائے کنوت سنا دے. چلیے, بہت اچھی بات ہے. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك ويفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد إليك ونسعى ونخفض ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اچھا, اوکے. یہ آپ کے دعائے کنوت سے یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ آپ اہل حدیث نہیں تھی, تو یا تو نو دیوبندی یہ والی تبلیغی دعائیں یا قنوت میرے کو پھر نہیں پتا یار, یہ کیا, یہ کون سی دعائیں قنوت ہے یار, یہ یہ والی دعائیں یہ قنوت کون دیوبندی سی ہے یار بریلوی شاید. والوں کی ہے. یہ بریلوی والی. ہاں, دیوبندی حنفیوں کی ہے بیسیکلی یہ والی دعائے کنوت. جی شافعی حضرات بھی یہ نہیں پڑھتے ہیں, حنبلی حضرات بھی یہ نہیں پڑھتے, مالکیوں کا مجھے نہیں پتا ہے, لیکن نہ شافعی یہ دعائے کنوت پڑھتے ہیں, نہ حنبلی پڑھتے ہیں, نہ اہل حدیث پڑھتے ہیں. تو یار میں نے یہ والی دعائیں قنوت ساحل زندگی میں فرسٹ ٹائم سنی ہے. یہ کون سے والوں کی ہے؟ نہیں, میں پہلے پڑھتا تھا جب میں حنفی تھا, تو مجھے تھوڑا اچھا بہت اس کا آئیڈیا ہے. لیکن پھر جب اہل حدیث ہوا تھا تو ہمارا دعائے کنوت جو ہے وہ چینج ہو گیا تھا. چلیے, اتنا تو کنفرم ہو گیا کہ عائشہ جی جو ہے وہ ٹیسٹ پاس کر چکی ہے. عائشہ جی, آپ 5 وقتہ نماز بھی پڑھ رہی تھی اپنے ایگزامز کے دوران, تو کیا جی ایسا ہو گیا 4-5 مہینہ پہلے جو آپ باہر نکل گئی؟ اور آپ کی سٹوری جاننے سے پہلے میں بتا دوں, آپ لوگ دیکھیے کہ جی مومن اتنی بڑی بڑی بات کرنے والے ٹویٹر پہ تقریباً 12,000 لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں, ٹوٹل 18,000 لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں. کسی مومن میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ آ کے اسلام کا دفاع کر سکے, اور پہلا ہی شوق دینے کے لیے عائشہ جی آ گئی ہے تاکہ یہ چلو بھر پانی میں ان کے خاص کر کے جو علماء ہے وہ ڈوب مرے کہ صرف 4 مہینہ پہلے ان کا ایمان چھینا ہے ہم نے, صرف 4 مہینہ پہلے. اور تم لوگ اسی بالکل. طریقے سے منہ اپنا چھپاتے رہو گے اور آ کے اسلام کا دفاع نہیں کرو گے, ایسی ہزاروں عائشہ نکلیں گی, لاکھوں بے کروڑوں شک. عائشہ. شرم سے مر جاؤ تو یہ فرسٹریٹڈ چلو بھر پانی عائشہ میں سے ہے. ہاں, وہ 1400 سال تو پہلے والی فرسٹریٹڈ عائشہ. واہ. تو ابھی بھی جتنے لوگ سن رہے ہیں مومن حضرات, تھوڑا سا ہمت کا جام پیجئے. لنک آلریڈی شیئر کیا ہے, یہاں بھی پن ہے, اور ایکس پر بھی ہم بار بار لنک شیئر کرتے جا رہے ہیں. جڑیے گا تاکہ آپ سے بات ہو. جی عائشہ جی پلیز کنٹینیو, کیا ایسا ہو گیا تھا 4 مہینہ پہلے؟ جی پہلے میں تھوڑا یہ تفصیل میں بتا دوں کہ میں کس طرح کی مطلب مسلمان تھی, کیسے فالو کرتی تھی. جی بتا دے پلیز. اوکے. اتنی دعائیں قنوت جسے سنا دی ہے وہ ویسے ہی پتا لگ گیا کہ ایسی بھی اتنی لمبی والی دعائیں قنوت, اتنی لمبی والی دعائیں قنوت جس کو یاد ہے اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے. پھر بھی مطلب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ
پراپر فالو کرتی بھی تھی جی یا جی بالکل نہیں، یا پھر بتائیے آپ، ایسے بالکل بتائیے. جی لیکن جس جی کو اتنی لمبی دعائیں قنوت یاد ہے، اب میں کہتا ہوں 90% مسلٹے جو ہمارے پاس آتے ہیں ان میں سے کوئی دعائیں قنوت نہیں سنا دیتا، وہ بھی اتنی لمبی والی. تو لائک اوکے اوکے تھینک یو. ختم ہو گیا بھائی، آپ نے دعائیں قنوت سنا کے ختم کر دی گیم. ارے اوکے، دراصل ہمارے ریلیجن میں پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو دینی تعلیم پہلے دی جائے، پھر دنیاوی تعلیم دی جائے. حالانکہ میرے پیرنٹس اتنے زیادہ ریڈیکل تھنکنگ والے نہیں ہیں دیٹ اونلی ریلیجیس ایجوکیشن شوڈ بی گیون ٹو آور چلڈرن. تو بہت چھوٹی عمر سے مدرسہ جاتی تھی پڑھنے کے لیے. کسی طرح مولانا نے گھسیٹ پیٹ کر 8 سال کی عمر میں قرآن مکمل کرا دیا تھا. ساحل بھائی، یہ جو مکمل ٹرم ہے، اگر جنرلی کبھی ہم کوئی بک پورا پڑھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ میں نے تو یہ بک پڑھ کر ختم کر دی ہے. بٹ نو 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 نو، استغفر اللہ، آپ قرآن کے لیے نہیں کہہ سکتے ایسا. قرآن صرف مکمل ہوتی ہے. سمجھ سن رہے ہیں؟ ہیلو جی جی سن رہے آپ بتاتے جائیے. جی بائی دا وے، پھر جو ہے باقاعدہ ہر چیز کی دعا سکھائی جاتی تھی. مثلاً صبح اٹھ کر سونے کے اٹھنے کے بعد کی، مطلب سو کے اٹھنے کے بعد کی دعا، پھر سونے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، پھر کھانا کھانے کے پہلے کی دعا، پھر ٹوائلٹ میں بھی شیطان بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو ٹوائلٹ جانے کی دعا، پھر نکلنے کے بعد کی دعا، پھر گروپ میں نماز پڑھانے کا طریقہ. یہ سب پروگرامنگ دماغ میں کچھ اس طرح فٹ ہے کہ کچھ کرنے سے پہلے ابھی میں بتا رہی ہوں کہ ابھی بھی غلطی سے منہ پر آ جاتی ہیں یہ سب چیزیں. پھر یاد آتا ہے توبہ میں تو مرتد ہو گئی. اور بات رہی میرے 5 ٹائمس نماز پڑھنے کی، تو اب چونکہ جب سے میں گریجویشن میں آئی تو کنٹینیوسلی 5 وقت نمازی بن گئی. حالانکہ پہلے بھی پڑھتی تھی مگر صبح شام 2 ٹیوشنس اسکولس اس کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتی تھی. مگر جب بھی موقع ملتا تھا تو مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا تو کرتی ہی تھی. رمضان کے، شب قدر کے، محرم کے، یہ سارے روزے رکھا کرتی تھی. انفیکٹ شب قدر کی رات مجھے امامت کا شرف حاصل ہوتا تھا. میں سب کو لیڈ کرتی تھی. فیمیل امامہ کیسے ہوگی؟ فیمیل امام کیسے ہوگی؟ بتا رہی ہوں نا میں، مطلب جیسے لیڈ کیسے فیمیل امام کیسے؟ ارے پڑھاتی تھی بس یار. جیسے کہ مطلب کیا، جیسے اگر شب قدر میں اگر جیسے بہت ساری فیمیلز نہیں آتا تھا جن کو پڑھنے کے لیے، تو ان کے جی جی فیمیلز کے اندر 12-14 فیمیلز ایک ساتھ اکٹھے نہ کریں آپ جی. تو ایک ساتھ میرے انسٹرکشن پہ نمازیں پڑھتی تھی. اس رات میں جتنی بھی پاسبل نماز پڑھا سکتی تھی میں، مثلا نماز تہجد، صلاۃ التسبیح، نفل نماز جتنے بھی پڑھا سکے، قرآن کی تلاوت وغیرہ سب کرواتی تھی. پھر جی تو پھر اب میرا کیا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں یہ سب تو مانتی تھی ایٹ دیٹ ٹائم، لیکن اسلام میں رہتے ہوئے مجھے کچھ باتوں سے پریشانی ہوتی تھی رہتے ہوئے بھی. تو اب چونکہ بریلوی فرقہ سے ہوں میں، تو obviously فاتحہ ہوتا ہے، تو مجھے پریشانی یہ تھی اس وقت. یہ ٹھیک ہے کہ فاتحہ ہوتا ہے مگر دانے کے اوپر کیوں ہوتا ہے؟ بٹ ایٹ دیٹ ٹائم آئی نیور لسن ٹو دا تقریر آف اینی بریلوی اور دیوبندی مولانا بیکاز آئی ڈidn't have that much time. یہ میرے خود کے تھاٹ تھے. مگر گھر والے کہتے تھے کہ پکا کسی دیوبندی کے پھیر میں پڑ گئی ہے یہ. پھر مجھے مزاروں پر جانا، چادر چڑھانا، مرغا چڑھانا، بوسا لینا، یہ سب بڑا ہی illogical لگتا تھا. میں کہتی تھی یار پھر ڈفرینس کیا ہے اسلام میں اور ہندوازم میں؟ سوری اگر ہندو بھائی لوگ جو بھی سن رہے ہیں، بٹ میں ایسی تھنکنگ والی، مطلب ریڈیکل تھنکنگ والی تھی اسلام کو لے کے. جی صحیح بات کر رہی ہیں آپ. This is how you actually leave Islam. This is how you leave Islam. بالکل صحیح بات کی آپ نے. بالکل اوکے. تو یہ تو فاتحہ کر کے، مطلب میں کہتی تھی یہ تو فاتحہ کر کے پرساد جیسے ہی بات، مطلب چڑھانے جیسی بات ہے نا. میرے گھر میں کیا ہے کہ مولانا لوگ کا بڑا ہی آنا جانا رہتا تھا، کیونکہ میرے دادا دادی دوا سے زیادہ دعا میں بلیو کرتے ہیں. تو ایک دن کچھ طبیعت خراب ہوا دادی کا میری، تو حافظ آئے، انہوں نے 1 گلاس پانی مجھ سے منگایا دم کر کے دینے کے لیے ان کو. تو میں نے اسی وقت ان سے پوچھ لیا کہ واقعی دم کیا ہوا جو پانی یہ شفا دے گا؟ تو مولانا کچھ دیر خاموش، پھر بولے دیکھیے آپ میرے نزدیک ایک سوالی ہیں، سوالی کی حیثیت سے ہیں،
اور میں دینے والا ہوں. تو میں نے کہا دیٹ مینس آپ جو بھی دیں گے مجھے چپ چاپ رکھ لینا ہوگا, مطلب کوئی سوال نہیں کرنے ہوگا, رائٹ؟ تو انہوں نے کہا جی ایسا ہی ہے. تو میں بولی ٹھیک ہے آگے. تو سو ہی سیڈ انکلوڈنگ فاتحہ کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا ہے کہ کسی بھی چیز پہ فاتحہ کرنا, مطلب قرآن کی آیتیں پڑھ کے دم کرنے سے یا پھر فاتحہ کرنے سے اس کا اجر مطلب ملتا ہے. اسی طرح سے کچھ جلیبی جیسی باتیں, جیسے کہ قربانی کا خون اور گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا ہے, اسی طرح فاتحہ کی باقی ڈشز بھی نہیں پہنچتی ہیں, مگر پہنچتا ہے ہمارے دلوں کا تقویٰ. اور بھی لمبی چوڑی جلیبی دی انہوں نے, اور میں نے ہضم بھی کر لی وہ جلیبیاں اس ٹائم. تب تو میں چھوٹی تھی, 8 کلاس 9 کلاس نائس. میں تھی تب. جی. اور میں بتا دوں کہ مجھے محرم میں مسلمانوں کا روڈ شو کرنا بھی اچھا نہیں لگتا تھا. اس میں وہ لوگ ایک ڈائلاگ لگاتے تھے کہ خون اپنا دھرم ہے, کیونکہ اسلام اپنا دھرم ہے, سیدھے مسلمان ہے سیدھے ہی رہنے دو, ورنہ کیا تھا, اگر دادا گیری پڑ آ گیا نہ تو وہی پرانا انداز ہوگا, سر پر تاج ہوگا اور اپنا ہی راج ہوگا. تو میں سوچتی تھی یار یہ سر پر تاج ہوگا اور اپنا راز ہوگا, یہ کیا چل رہا ہے, مذاق چل رہا ہے کیا؟ تو پھر کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا نا کہ اسلام والا جو اللہ ہے وہ کافروں کو جان سے مارنے کا حکم دیتا ہے تبھی یہ ڈائلاگ ہے. میں یہ نہیں, مجھے یہ سب برا لگتا تھا سن کے. تو پھر کیا تھا کہ میرے گھر میں مولانا لوگ کا اتنا حد تک انٹرفیئرنس ہے کہ میں بتا نہیں سکتی. 2 سال پہلے مجھے ڈپریشن انگزائٹی جیسی کچھ ہوئی, شاید میرے بورڈس کے ایگزامس کی وجہ سے, مجھے خود پتا نہیں چلا وہ کس وجہ سے تھا. تو اس میں پتا نہیں کیسے میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا تھا کہ میں سڈنلی پھوٹ کے رونے لگ گئی تھی. سو آن دا اسپوٹ پھر سے مولانا کی انٹری ہوتی ہے. مولانا نے میرے دونوں کانوں میں بھر کے تیل ڈال دیا اور زور سے کان دونوں طرف سے بند کر دیا. میرے ناخن میں زور سے چمٹی کاٹ کے پوچھ رہا ہے بتاؤ کون ہو تم, اسے کیوں پریشان کر رہی ہو. یار بار بار میں بولے جا رہی ہوں جن نکال رہے تھے مولانا صاحب, آپ کا جن نکال رہے تھے. بار میں بولے جا رہی ہوں کہ چھوڑو, میرے کو کوئی بھوت نہیں پکڑا ہے, لیکن مولانا منہ داب دے بار بار. گجب کی اذیت کی ہے ان ملوں نے میرے ساتھ. تو میرا بھی پرسنل دشمنی رہا ہے ان ملوں کے ساتھ. یہ تب کی بات تھی جب مجھے اسلام کا آمدہ پتا نہیں تھا. پھر مجھے بس ایک چیز پتا تھی کہ اسلام میں فیمیلز کے لیے 3 طلاق کر کے کوئی چیز ہے. وہ بھی مجھے تب پتا چلی جب انڈیا میں 3 طلاق بین ہوا تھا, اور یہ مطلب چونکہ یہ نیوز سینسیشنل تھا, تو جب مجھے پتا اچھا, چلی میں یہ کہوں گا کہ میں ساحل بھائی کو کہوں گا کہ آپ کے لیے اسپیشل اسٹریم بنائیں. مناسب نہیں ہوگا کہ یہاں پہ بیٹھ کے کریں. لائک کوائٹ فرینکلی جو باتیں آپ بتا رہی ہیں, it requires a special stream. It doesn't require a short time. تو میرے ذاتی طور پہ خیال میں, ساحل صاحب میرے خیال میں ذرا آگے پیچھے ہوئے ہیں, لیکن میرے ذاتی طور پہ خیال میں یو ڈیزرو اے اسپیشل اسٹریم. تو آپ کے ساتھ ایک اسپیشل اسٹریم کرنی چاہیے, بہت ضروری ہے یہ, اور بہت صحیح باتیں کر رہی ہیں آپ, ٹو دا پوائنٹ باتیں کر رہی ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اسٹوری فل طریقے سے سنی جائے اور سب لوگوں کو سنا جائے. یہ this is the reality, and like this is wow factor here as well, how you actually came out of this cult. This is something we should not take lightly. Thank you very much. So this is good. And بتائیں کہ finally how did you come out of it, and جو آپ کی پوری سٹوری ہے وہ ساحل بھائی کے ساتھ کسی اسپیشل اسلام سے انسانیت اسٹریم پہ چلائیں گے. So what made you come out of Islam finally after all this? جی اس کو مطلب بہت ساری ایسی چیز تھی جاننے کے لیے. اگر آپ کے پاس ابھی میں زیادہ وقت ضائع نہیں کر رہی آپ کا, تو میں بس زیادہ نہیں تھوڑا ہی وقت لوں گی, میں بتا دوں. What was the final nail in the coffin, if you can tell me? If not, then that's fine. اوکے, نہیں جی, تو ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ایک واٹس ایپ پہ ایک رینڈم فرینڈ تھی میری. تو ایک منٹ, ہلو جی جی سن رہی. ہاں, تو میری لائف میں ایکچولی یہ شبھ دن کس طرح سے آتا ہے میں بتاتی ہوں. یہ جو شبھ دن جس نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا,
کہ دراصل میں نے اس دن اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگایا تھا نومبر کے منتھ میں میں نے کہ اسلام میں فیمیلز کو براہ اعلیٰ مقام بخشا گیا ہے. مثلاً اس میں تھا کہ اسلام اپنی فیمیلز کو حق دیتا ہے کہ وہ اپنے ریپسٹ کو کل کر سکتی ہیں, پھر بغیر لڑکی کی اجازت کے اس کا نکاح کر سکتے ہیں. حالانکہ اس کا دوسرا جی ہلو, یہ آپ نے کہاں سے انفارمیشن ہاں لی تھی؟ جی, لیکن چلے خیر ہاں ٹھیک ہے, میں بول رہی ہوں نا کہ میں نے اسٹیٹس میں بس ایسی رینڈم اٹھا کے کہیں سے لگا دیا تھا, چونکہ ہم لوگوں کو یہ سب چیز پتہ نہیں ہوتی ہے نا. ہم مطلب یہ ہوتا ہے کہ مولانا حضرات لوگ جو بتا دیتے ہیں بس اسے ہم لوگ ہاں بہت اچھا ہے بس سمجھ لیتے ہیں. کبھی بھی خود سے ویریفائی کرنے کی کوشش تو نہیں کرتے نا کہ یہ واقعی لکھا بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ بس ہو گیا, مولانا نے بتا دیا کافی ہے, تو اسی پہ پراؤڈ کر لیتے ہیں ہم لوگ. یہ چیز تھی, تو یہ چیز میں نے لگا رکھا تھا. تو جی بالکل, تو حالانکہ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسلام میں تو 2 فیمیل کو ملا کر ایک گواہ بنایا جا رہا ہے. آپ لوگ کو شاید پتا ہو کہ اکارڈنگ ٹو رپورٹ آف 2013 وہ جو ایک ہائی لائٹڈ نیوز تھی پاکستان کی, ڈیڈ یو گیٹ, یہ پتہ چلا تھا یہ اوکے. تو پاکستان کی کراچی کی جو لڑکی تھی جس میں جنہ کے مقبرے پر 18 سال کی فیمیل سے ریپ کے 3 کریمنلز کو رہا کر دیا گیا تھا. کورٹ نے ڈی این اے ایویڈنس پر وچار کرنے سے انکار کر دیا تھا جو الیجلی ایکیوزڈ کے کرائم کو ثابت کرتا تھا, اور ساتھ ہی انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی پرووائڈ کرایا گیا. کیونکہ وکٹم جو تھی وہ ریپ کے 4 چشمدید کو پیش نہیں کر سکی تھی. ہفتوں بعد کونسل آف اسلامک آئیڈیولوجی CCI نے فیصلہ سنایا تھا کہ ریپ کے گواہ کے فارم میں 4 رائٹس مین, کیا بولتے ہیں رائٹس مین کو, دھرمی پروش کیا بولیں گے, وہی ہوگا نا. ہاں جی, رائٹس مین کی ایبسنس میں ڈی این اے ایویڈنس اسلامی قانون کے تحت سزا کے لیے سفیشینٹ نہیں ہے. تو سفیشینٹ نہیں جی. تو خیر یہ سب باتیں تو مجھے اب ایک ایک کر کے خلاصہ ہو رہی ہیں میرے سامنے. میں بات کرتی ہوں اس دن کا. تو اس دن اس رینڈم فٹ نے میرا اسٹیٹس دیکھا اور مجھے میسج کیا کہ why does Allah allow to have sex with born women? Did you know about this? Can you verify this for me? پھر اس نے مجھے یوٹیوب سے ایک ویڈیو سینڈ کیا, اسٹوری آف صافیہ ظفر ہیریٹکس چینل کی تھی. بیکاز سو جسٹ بیکاز آئی ایم انتھوزیاسٹ, سو میں نے پوری ویڈیو دیکھی اور پھر اس سے پوچھا میں نے کہ کیا تم نے سنا ہے اس سے اچھی طرح سے. تو وہ کہتے کہ ہاں, پر ویریفائی کیسے کروں یہ آئیڈیا نہیں ہے. اف یو کین ہیلپ ٹو ویریفائی تو بہت مدد ہو جائے گی. تو میں نے کہا دیکھو اس میں بہت ہی غلط وے سے ایکسپلین کیا گیا ہے. ایکچولی مجھے سن کے بہت برا لگتا تھا, بہت برا لگا تھا کہ کیسے مطلب رسول اللہ کے بارے میں ایسی بات ہو رہی. پھر میں نے یوٹیوب سے جا کے کسی مفتی کا اچھا سا ایک دم شوگر کوٹنگ والا ویڈیو سینڈ اس کو واپس مطلب فارورڈ کر دیا صافیہ سے ریلیٹڈ اسٹوری کو لے کر, اور میں نے کہا یہ واقعہ پورا سنو پھر سمجھ آ جائے گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس نے ماریہ قبطیہ سے ریلیٹڈ ویڈیو سینڈ کیا مجھے. میری پریشانی اور بڑھ گئی. پھر اسی ساحل بھائی کے اسٹریم سے اس نے اسوا دیدی والا جو تھا ایک سیکس سلیوری پہ جو ڈسکشن ہو رہا تھا, تو اس کو لے کے اس نے مجھے ڈال دیا. تو میری پریشانی اور بڑھ گئی. میں نے کہا آئی ڈونٹ اگری ود دا نانسنس دس پیپل سے. اگر ڈیبیٹ ہی کرنا ہے تو کسی عالم کے ساتھ کیا جائے جو یہ پوائنٹ پکڑ کے غلط وے میں فتنہ پھیلا رہے ہیں. جو عالم ہے مطلب میں نے کہا جو عالم ہے وہ اچھی طرح سے سمجھا پائیں گے انہیں. مجھے تھوڑی پتا تھا کہ آپ لوگ لائیو مطلب اوپن اسٹریم رکھتے ہیں سب کے لیے, انفیکٹ پیسہ دے کے بلا رہے ہیں تو مجھے تو یہ لازمی ہو گیا کہ میں اب تو مجھے مطلب کسی مفتی یا عالم سے پوچھنا ہی چاہیے. میرے ریلیٹیو میں کچھ حافظ اور عالم ہے, میں نے کانٹیکٹ کیا ان سے. تو ایک نے تو کہا مسئلہ تھوڑا پیچیدہ ہے, میں دیکھ کے بتاتا ہوں. اب دیکھ کے کیا بتاتا کہ وہ اس کے بعد سے کبھی کانٹیکٹ ہی نہیں کیا اب تک سے. آئی تھنک ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کا سوال کہاں جا رہا ہے پھر مجھ سے میں نے دوسرے ریلیٹیو جو ایک عالم ہے اور شاعر بھی ہیں تو ان سے پوچھا. تو انہوں نے چیٹ پہ اردو میں کافی لمبی چوڑی تھوڑی سی مطلب لمبی چوڑی جلیبی بنا کے دی, جس میں لکھا تھا, میں
پڑھ دوں یا پھر آپ کو واٹس ایپ میں پرووائڈ کر دوں ابھی اسکرین پہ دکھانے کے لیے؟ نہیں دیٹس فائن, آپ آگے چلیں, اس کو اسکپ کر کے آگے چلیں. وہ اسلام سے انسانیت کیا؟ میں دکھائیے گا پورا کا پورا. اس نے ایک جلیبی جی بنائی, بالکل. نیکسٹ. ہاں تو مطلب ہاں جلیبی بنائی کہ آقا کو اپنے غلام سے جائز ہے, شریعت نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے, دس کیا دیٹ ہائے کیا, ہائے ہائے یہی ہائے سب. ہائے ہاں ہائے. ہاں بالکل. ہاں مطلب چونکہ وہ سب سمجھ رہے ہیں نا کہ ابھی تو کچھ سوشل پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ مطلب سب لوگ سنیں گے مجھے. تو اگر بعد میں پیچھے میں بن رہا ہے کسی کو ایک کو سمجھنا ہے تو کیا مسئلہ ہے بتانے میں. اور باقاعدہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ لونڈی یا باندیوں سے مراد غلام عورتیں ہیں جنہیں مطلب بنا کے لایا جاتا ہے, اسلیو وہ واہ. ہوتی ہیں کوئی. ہاں اچھا, بہت. میں آپ کی جتنی بھی ابھی تک بات سنی ہے کوائٹ فرینکلی, جی یہ تو یعنی کہ یہ آپ کے فائنل نیل ان دی کافن تھا. لائک دیٹ از گریٹ. تو فائنل اینڈ کہاں پہ ہوا, مجھے ابھی تک وہ سمجھ نہیں آ رہا. وٹ میڈ یو فائنلی سے بائے بائے؟ جی وہ تب ہوا نا کہ مطلب میں یہ سب جاننے کے لیے مطلب جیسے جیسے ایک نئی آیت آتی جا رہی تھی, جیسے کہ سلیوری والی, وومن شوڈ بی بیٹن والی, اور حلالہ متانکا دیز دیٹ, یہ سب گندی گندی پیڈوفیلیا, وہی عائشہ سے نکاح. تو یہ سب جیسے جیسے میرا دماغ پہ جو اسلام ہے وہ سڑ چڑھ کے بولنے لگا, میرا دماغ پورا ایک دم خراب ہو گیا. اب جو جتنے بھی رینڈم نمبر مل رہے تھے مجھے, میں نے سب سے ہر کسی سے, ایک سعودی عرب کا بندہ تھا, لاسٹ والا پوزیشن میں بتا رہی ہوں آپ کو, ایک سعودی عرب کا بندہ نے مجھے کانٹیکٹ کیا, تو اس نے پھر ایک مفتی سے میرا کانٹیکٹ کرا دیا. اس کو میں نے پہلے بتایا تو وہ بولا کہ دیکھیے آپ جو بھی بول رہی ہے میرا سر کے اوپر سے جا رہا ہے, آپ میں ایک کام کرتا ہوں آپ کو مفتی سے ایڈ کروا دیتا ہوں. تو مفتی سے میں نے بات کی تو گروپ کریٹ کر لیا ایکچولی. تو گروپ میں مفتی صاحب تھے, میں تھی, اور میں نے جو جن دو فرینڈس کا جو دوست تھی میری, اس جن کا دماغ خراب کر کے میں نے رکھ دیا تھا یہ سب کوشچن کر کے, تو وہ بھی تھوڑا ٹینشن میں آ گئی تھی. تو ان چاروں مطلب سب 4 لوگ کو لے لیا تھا. تو یہ سب سوال مفتی صاحب سے کیا. مفتی صاحب نے بھی ہاں بڑا اچھا سے جلیبی بنا کے کیا کہ آقا کا مطلب غلام لونڈیوں پر حقوق کر سکتے ہیں. اور پھر وقت بڑھتے بڑھتے اسے پروموٹ نہیں کیا گیا, جگہ جگہ پہ اسے بند کرنے کے لیے مناہی فرمائی گئی, دیز دیٹ. تو میں نے تو اچھے سے ریزسٹ کیا اس ٹائم. میں نے بہت مطلب اس قدر تک ڈیبیٹ پہنچ گیا تھا نا کہ وہ جو مفتی صاحب ہے نا, وہ آگے چل کے جب بھی اگر کہیں بھی جا کے بیٹھ کے جو اپنا تقریر سنانے بیٹھیں گے نا, تو یاد رکھیں گے مجھے زندگی بھر. پریشان ہو گئے, کوئی نہیں سنے گا ان لوگوں کی بات, یہ لوگ فتنہ پھیلا رہے ہیں, یہ لوگ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. لاسٹ میں نا گروپ چھوڑ کے بھاگ گئے. پہلے ایکسکیوز دیا انہوں نے کہ صرف یہ بول رہی ہے تو, اور باقی کے لوگ تو نہیں بول رہے, اگر 100-200 لوگ جڑیں گے گروپ میں ایڈ ہوں گے تو مطلب ان کو بولنے پہ روک لگے گا, سب مطلب کوئی بولنے نہیں دیں گے ان کو. لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے یار, میں غلط کیا پوچھ رہی ہوں. میں پھر سب کو ہم لوگوں نے ایڈ کرنا شروع کیا. ایڈ کرنے کے بعد پھر مولانا کا جو ہے وہ بیان سب نے سنا, اور وتھ ریفرنسز ہم نے بھی مطلب ساری چیز بتائی. پھر جو ہے مولانا نے سب کو مطلب منع کرنے لگے بہترین. کہ اچھا, ہاں بہن کے کہ لیے سارے لوگ آپ لوگ. فلاور بھیجیں, جی کیونکہ دس از اوکے, بہن کے لیے سب لوگ فلاور بھیجیں. بہت انہوں نے لمبا تھینک یو سفر کیا سو ہے, مچ. جی اور بالکل. میں آپ کا بہت بہت تھینک فل ہوں کہ آپ نے اپنا یہ ساری سچویشن بتائی. This is awesome. Look at the flowers that you are receiving. اور ساحل تھینک یو بھائی میرے سو خیال ویری میں کہیں مچ. آگے پیچھے ہوئے ہیں, لیکن let me tell you, آپ ساحل بھائی کو میل کریں اور آپ کے ساتھ ایک کمپلیٹ اسٹریم رکھتے ہیں. اٹ از ویری نیسسری کہ آپ جیسی فیمیلز جو ہیں وہ کمپلیٹ جی اسٹریم کی حقدار ہیں. میں نہیں چاہتا کہ ہم اسٹریم کو اس ٹائپ پہ چینج کریں اس وقت, بیکاز ساحل بھائی نے اس اوکے. وقت اناؤنس کیا کہ مسلمان آئے. لیکن obviously جتنی باتیں آپ نے بتائیں دیٹ از آلریڈی ٹو مچ, اور بہت جی ٹو دی پوائنٹ ہیں, لائک کمال ہے. اور بائی دا وے میں ظفر بھائی کو
सल्यूट करता हूँ कि हमारे चैनल तक मुसलमानों को पहुंचाने के लिए जो पहली सीढ़ी है वो जफर भाई की है. लाइक यू आर नॉट द Absolutely. फर्स्ट पर्सन जिसने ये बात बोली हो. मल्टीपल मुस्लिमीन हमारे पास आए हैं जी और जिन्होंने यही कहा है कि जब उन्होंने इस्लाम छोड़ा तो पहली सीढ़ी जो उनको मिली वो जफर भाई जी मिली. और जफर हेरेटिक साहब जी यानी कि जो उनकी जो शॉर्ट वीडियोस हैं बहुत शॉर्ट टू द पॉइंट वीडियोस होती हैं. लाइक जी अगरचे वो इस्लाम को छोड़ने के लिए काफी नहीं है लेकिन वो ऐसी जरूर है कि उन तक पहुंच गए आप तो हम तक पहुंच जाओगे. वो मोहम्मद की एक Absolutely. हदीस है ना कि मेरे सुहाबी सारे के सारे जो है ना वो सितारों की मानिद हैं. किसी भी सितारे को फॉलो करो तुम हम तक पहुंच जाओगे. वो मोहम्मद की हदीस में जो जफर हेरेटिक्स है ना वो एक सितारा वो उस है. सितारे की मानिद है कि अगर आप उस तक पहुंच जाते हो ना तो हम तक पहुंच ही जाओगे. तो अगर जफर बिल्कुल तक पहुंच गए तो हम तक पहुंच जाओगे. हम तक पहुंचोगे तो इंशाल्लाह तुम जो है ना सच्चाई की राह को पालोगे. सो जफर बेशक हेरेटिक का बेशक. बहुत बहुत थैंकफुल हूं मैं कि उनकी जो शॉर्ट वीडियोस हैं दे आर रीचिंग मिलियंस ओके और वो वीडियो जो हैं वो लोगों को हम तक पहुंचाती हैं. सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर जफर फॉर व्हाट ही इज डूइंग. मगर थैंक यू सिस्टर, बहुत जबरदस्त आपकी ये पूरी दास्तान है. लुक एट द फ्लावर्स दैट यू आर रिसीविंग. तो मैं थैंक चाहूंगा यू आप चाहे यहीं पे बैठी रहें. मैं जी. चाहूंगा कि जरा कुछ मुसल्टे जो हैं जो हमारे पास आए हुए हैं उनको लें. सो यू कैन स्टे Sir, हियर. sir, 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 just a minute. Uh, because today's Women's Day, I want to say a few words for women. तो प्लीज. जी मैं ये कहना चाह रही थी न बांध मुझको इन अंधविश्वास की जंजीरों में न घेर तंग नजरी की चार दीवारों में न बन जाए कहीं ये बेड़ियां ही मेरी ताकत तो फिर रोक सकेगा न तो परवाज मेरी. हैप्पी वुमेन्स डे ऑल ऑफ यू गाइस. हैप्पी वुमेन्स डे टू यू एज वेल. ऑसम ऑसम. और साहिल भाई को व्हाट्सएप पे मैसेज करना या मुझे ईमेल करना ना भूलिएगा. आपके साथ कोई फुल बिल्कुल. प्रोग्राम का एक बंदोबस्त करते हैं. बहुत जरूरी है कि आपके साथ फुल प्रोग्राम किया जाए. थैंक यू. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए. स्टे हियर. जाइए.